دیکھا لیکن ہم نے مان لیا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ اور بن دیکھے کوئی بات ماننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ بنا دیکھے بلا دیکھے کوئی بات مان لینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہم بن دیکھے نہیں ماننے کو تیار ہے، اور اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات کو ماننا جو کائنات چلانے والا ہو، بنانے والا ہو، کھڑا کرنے والا ہو، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے نظر نہیں آتا ہے، بے شک ذرا پیار سے بولتے نہیں آپ سبحان اللہ۔ جس نے ہمیں بنایا ہے نظر نہیں آتا ہے، نظر مطلب ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، بنایا اسی نے، ہم مانتے ہیں رب نے بنایا، بے شک لیکن بات یہ ہے ہم مانتے ہیں رب نے بنایا لیکن ہم نے بنانے والے کو دیکھا نہیں۔ ہم مانتے ہیں رب ہی کھلاتا ہے لیکن ہم مانتے کھلاتا وہی لیکن دیکھا نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں اسی کے دستے قدرت میں ہماری حیات و ممات ہے لیکن جس کے دستے قدرت میں ہماری حیات و ممات ہے جی بے شک۔ ہم مانتے ہیں کائنات کو اسی نے بنایا جی بے شک، بنانے والا ہم دیکھتے نہیں جی بے شک۔ ہم مانتے ہیں سورج چاند کو وہی چلاتا ہے لیکن دیکھتے نہیں جی بے شک۔ میں نے کہا اتنا سب کچھ آپ کے سامنے ہے لیکن یہ جو پیچھے کارساز ہے اس کو تم کیسے مانتے ہو؟ کیا سے آواز آئے اسے تم کیسے مانتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے، لیکن یوں ہی نہیں مانا، یوں ہی نہیں مانا۔ اور اگر آپ یوں بھی مانیں گے تو مومن بنیں گے بھی نہیں۔ جملہ لے لو بڑا پیارا ہے، سورج کو دیکھ کر کے رب کو مانو گے نا تو مومن نہیں بنیں گے، آسمان کی بلندی کو دیکھ کر کے رب کو مانو گے تو مومن نہیں بنیں گے، ہوا اور طوفان کو دیکھ کر کے رب کو مانو گے تو مومن نہیں بنیں گے، دنیا کی ہریالی کو دیکھو گے تو مومن، اس کو دیکھ کر کے رب کو مانو گے تو مومن نہیں بنو گے۔ ادھر سے سوال ہوتا جناب پھر مومن کیسے بنتے ہیں؟ تو کہتے ہیں محمد کے کہنے کو مانو گے تو مومن بنو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ داؤدی عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ رب کو رب العالمین بھی مانو تب بھی رب مومن نہیں بنو گے، رب کو رب محمد مانو تو مومن بن جاؤ گے۔ اونچی آواز سے ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے اسی لیے اللہ نے سورہ نساء میں اس شخص کے لیے جس کو فاروق اعظم نے مار دیا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ امام بھی تھا، وہ داڑھی والا بھی تھا، وہ سب کچھ تھا، فاروق اعظم نے مار دیا۔ جب مارا تو شور اٹھا کے فاروق اعظم نے مومن کو مارا۔ یہ صحیح واقعہ ہے، مجھے دلال دینے کی زیادہ ضرورت نہیں، بس آپ سنتے جائیے۔ جب اس کو مارا تو شور اٹھ گیا کہ عمر نے مومن کو مارا۔ آپ بتائیے مومن لوگ اس کو کیوں کہتے تھے؟ اس زمانے میں ابو جہل کو کوئی مومن کہتا تھا؟ ابو جہل کمپنی اس کے جو چیلے چاٹے تھے ان کو کوئی مومن کہتا تھا؟ مومن اسی کو سمجھا جاتا جو نمازی ہوتا، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، بگڑی ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، طواف ہو، روزے ہو، تبھی تو لوگ اس کو مومن سمجھ رہے ہوں گے۔ تو جب عمر نے اس کا قتل کیا تو لوگوں نے کہا عمر نے حضرت فاروق اعظم نے مومن کو مارا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی سبحان اللہ۔ جبریل جلدی جا، میرے نبی کے دوست نے ایک کو قتل کیا، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مومن کو مارا، جا کے بول فلا وربک لا یؤمنون۔ سنیے سنیے آیت سنا رہا ہوں، فلا وربک، میرے حبیب سے کہہ دو کہ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، جس کو اب نام وہاں پہ نہیں لیکن آیت اسی تیرے رب کی قسم جس کو عمر نے مارا لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جس کو عمر نے قتل کیا لا یؤمنون، وہ
مولا مومن ہے کیوں نہیں؟ نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، سب کچھ ہے، مومن کیوں نہیں؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی بظاہر مانتے ہیں، رب کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، آخر مومن کیوں نہیں؟ مولا راز کیا ہے؟ مومن کیوں نہیں؟ حتی یحکموک کا میرے نبی جب تک تجھے دل سے اپنا حاکم نہ مانے تب تک مومن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، کلام ربک۔ اب قسم پہ غور کر لیجیے، اللہ فرماتا ربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ پیار سے بولیے، اب اللہ کو تو قسم فرمانا ہے، ایسے کیوں نہیں فرمایا مجھے اپنی قسم، مجھے عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم، مجھے اپنی رحمت کی قسم، مجھے اپنے قدرت کی قسم نہیں، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اب نقطہ لے لو، بڑا پیارا ہے، حضور سے جڑ جائیے، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں نے کہا مولا یہ رب تیرا رب کون ہے؟ تو حضور کو کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ اگر میں قبلہ شفیع صاحب سے کہوں گا جناب میں نے تیرے بچے کو دیکھا، اس کا کیا مطلب؟ وہ تیرا بچہ ہے میرا؟ میں جناب سے کہوں گا میں نے تیرے والد کو دیکھا تو وہ تیرا والد ہے میرا نہیں۔ کسی کو کہوں گا میں نے تیرے گھر کو دیکھا، گھر تیرا ہے اس لیے میں نے کہا تیرا گھر ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، ذرا پیار سے بیدار ہو جائیے، بڑا پیارا نقطہ ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں نے کہا مولا رب تو ایک ہی ہے، یہ حبیب کا کون ہے؟ کہتا میں ہی ہوں۔ تو ہی ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں کہا مجھے اپنی قسم، اپنی عزت کی قسم؟ کہا میرے حبیب عمر کو، عمر نے جس کو مارا، آگے اس کی مجھے بات بتانی ہے، وہ ہے کیا؟ سن ان کی بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہے، سن بیماری کیا ہے دلوں میں۔ اسی لیے میں نے قسم سے شروع کیا، اور قسم سے ہی پتا چلے گا بیماری کیا ہے۔ جی پیار سے نہیں بول رہے آپ، قسم سے ہی پتا چلے گا۔ فاروق اعظم نے جس نمازی کو مارا، جس حاجی کو مارا، قاری کو مارا، جس سجدہ کرنے والے کو مارا، جس طواف کرنے والے کو، جس تسبیح پڑھنے والے کو مارا، قسم سے ہی پتہ چلنا چاہیے خلیہ کچھ اور ہے، بیماری کچھ اور ہے۔ بے شک سبحان اللہ، مومن کیوں نہیں ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ سن بھلا بربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اگر سنیں گے تو بڑا بہت پیارا لگتا ہے قسم سے۔ اللہ اس طرح بھی کہہ سکتا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی نہیں کہا، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اب آگے جو بیماری بتانے والے ہیں وہ مومن نہیں ہے، کب تک مومن نہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ ہر معاملے میں تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ جب تک وہ ہر معاملے میں تم کو اپنا حاکم نہ مانے۔ آپ جواب دیجیے، وہ حضور کے پیچھے جھکتے بھی تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، تو اس کا مطلب وہ حضور کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ بے شک اب اعلیٰ حضرت نے کتنی بہترین ترجمانی فرمائی، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل تو اس کے بعد بھی جس کو عمر نے مارا۔ رب نے کہا نمازی ہے مومن نہیں ہے، حاجی ہے مومن نہیں ہے، عابد ہے مومن نہیں ہے، طواف کرنے والا ہے مومن نہیں ہے، تسبیح پھیرنے والا ہے مومن نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، لیکن پیار سے بولیے مومن۔ یہ قرآن سنا میں رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہو جانا، میں اس بات کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جی بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ سنیے، اللہ کہتا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قاری قرآن ضرور ہے، مومن نہیں ہے۔
واہ سنیے سنیے، اگر یہ میری گفتگو آپ کے پلے پڑ گئی، آج کے بعد اندھے ہو کر کے آنکھیں بند کر کے یہ مت کہنا وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یہ کون سی بندے کا آپ نے پڑھی ہے؟ کس کی پڑھائی ہے؟ قرآن والی نہیں ہے۔ بے شک قرآن مومن کو مومن، کافر کو کافر، مسلمان کو مسلمان کہتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ پتہ نہیں یہ منافقانہ سمجھتا سے آئی ہے، جو بھی قرآن پڑھے گا وہ مومن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا وہ مومن ہے ہی نہیں، سب مومن نہیں ہے۔ جی نکل جاؤ اس دلدل سے، مومن بنو تو پکے سچے مومن بنو۔ جی بے شک نکل جاؤ اس دلدل سے، منافق کو مومن نہیں بول سکتے ہو، مومن کو منافق نہیں بول سکتے ہو، کافر کو مومن نہیں بول سکتے ہو، مومن کو کافر نہیں بول سکتے ہو۔ سنو اللہ کہتا مجھے تیرے رب کی قسم، ذرا پیار دیکھیے، ذرا پیار سے جڑ جائیے، حضور کی بات ہو رہی ہے، مجھے تیرے رب کی، کیا مزہ ہے، کیا لذت ہے اس میں، کیا چاشنی ہے اس میں۔ کہنا تو یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، جس کو عمر نے مارا وہ مومن نہیں۔ سیدھی سی بات تھی، جبریل سے کہہ دیتا جبریل جا، فاروق اعظم نے ایک شخص کو قتل کیا، اب لوگ پریشان ہو گئے کس نے ایک مومن کو مارا، سیدھے سے کہتا وہ مومن نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا میں بتا دوں گا بعد میں، لیکن پہلے مجھے تیرے رب کی قسم، ہائے 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 ہائے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے پہلے تیرے رب کی قسم کہہ کے کیا سمجھانا چاہتا؟ بہت زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ، کیا خوب اشارہ ہے، واہ۔ اور اصل نقطہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک نقطہ جو میرے ذہن میں ہے، مفتی لوگ فتویٰ نہ لگائے ہو سکتا تو، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، اصل جو بات ہے وہ اس کے بعد بتا دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ محبت کی بات ہے۔ ابھی اسٹیج پہ ہمارے ممتاز صاحب بیٹھے، ان کے والد کو اگر کسی جگہ ہم کہیں گے آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہیں گے میں ممتاز صاحب کا فادر ہوں۔ میں نے کہا ہم نے آپ کا نام لیا تو ممتاز صاحب کو بیچ میں کیوں لائے؟ ہم تو پوچھ رہے تھے آپ کو آپ کا نام کیا ہے، تو ممتاز صاحب کو بیچ میں کیوں لائے؟ کہتا مجھے کون جانتا ہے۔ جی جی مجھے کون جانتا ہے، جب کسی جگہ ٹینٹ پہ بیٹھے رہتا ہے، کسی خیمے میں، کسی منزل میں، پھر کہتے ہیں جناب تعارف کرا دیجئے، جی یہ عبدالغفار صاحب ہے، جی یہ غلام محمد صاحب ہے، اچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے ہمارے ریاسی ڈی سی صاحب کے والد صاحب ہے۔ میں نے کہا سب کا نام لیا تو اس کا کیوں نام نہیں لیا؟ نام سب کا لیا، تعارف سب کا کروایا، یہ فلاں 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 فلاں، لیکن یہ بیچ والے کو کیوں بولا یہ ڈی سی صاحب کا باپ ہے؟ تو سمجھ گئے نا آپ نے میری بات کو؟ تو ڈی سی صاحب کے باپ یا فلاں صاحب کے باپ اس کا نام نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈی سی کو فلاں صاحب کو فلاں صاحب کو سب جانتے ہیں، اس لیے اس کی نسبت سے جو تعارف ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ اور دوسری بات کہ والد صاحب کو یہ فخر ہوتا ہے میں فلاں کا باپ ہوں۔ جی بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ تو بھی اوروں کا بھی ہو، اس کے اور بھی بچے ہیں، 4-5 بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کسی کا نہیں بولتا میں ممتاز صاحب کا باپ ہوں، میں فلاں صاحب کا باپ ہوں۔ تو اس کے باپ ہونے پر یا قبلہ شفیع صاحب کے والد ہم کہیں گے مجھے فخر ہے اس مدرسے میں آنے سے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، قبلہ شفیع صاحب نے پورا خاندان ہی دین میں لگا دیا۔ جی بے شک، سبحان اللہ، پیار سے آپ کہتے نہیں ہے سبحان اللہ، یہ مبارک ہو۔ آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، لیکن شفیع صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ ان کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، ان کے بچے قاری قرآن بن رہے ہیں، اور یہ سنیے یہ جملہ اس دور میں جب ہر ایک اپنے بچے کو بڑے عہدے پر پہنچانے کی فکر میں لگا ہے کہ میرے بچے کی روزگار کہاں سے آئے گی، کیسے بڑی کرسیوں پہ پہنچے گا، اس دور میں بغیر کسی روزگار کی پریشانی کے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی دین کی خدمت میں لگانا یہ شفیع صاحب ہی کا کارنامہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، جشن دستار بندی الحاج شفیع احمد صاحب قبلہ. اب نکاح کی طرف آ جائیے، میں پیار سے بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ. تو والد صاحب کو اپنا نام نہیں لیتے ہیں، بچے کا نام لیتا ہے. ایک تو بچے کو سب جانتے بھی ہے، اور دوسرا والد صاحب کو فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں کا باپ ہوں. آپ بات کی طرف آئیے. میں نے کہا مولا یہ کیوں نہیں کہا مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ کیوں نہیں کہا مجھے عالمین کا میں رب ہوں، یہ کیوں کہا مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم. آپ سنیے میں کیا کہنا چاہتا تھا، جس پر میں علماء سے کہتا فتوانے لگانا، اسی لیے میں نے تھوڑا تفصیل سمجھا دیا. تو مجھے کہنے دو اللہ نے سب کچھ بنا دیا، اللہ نے سب کچھ بنایا. نبیین کو بنایا، صدیقین کو بنایا، شہداء کو بنایا، صالحین کو بنایا، کافروں کو بنایا، مومنین کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، شرق خرق شمال جنوب کو بنایا، حجر شجر قمر کو بنایا، لیل و نہار کو بنایا. دنیا کی ساری مخلوق اللہ نے بنائی، کوئی چیز ایسی نہیں جو رب نے نہ بنائی. لیکن مجھے کہنے دو اللہ کہتا میرے ربی میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم مجھے تیرے رب کی قسم. میں نے کہا مولا کیا راز ہے؟ اللہ کہتا سب میں نے بنایا، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے محمد کا حصہ بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مسلک اعلیٰ حضرت ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے شان ہماری، ہے جان ہماری. کشمیر کا غازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن دستار بندی. بہت خوب، زندہ باد. پیار سے بولے میں نے سب کچھ بنایا، لیکن فخر ہے محمد جیسا کسی کو نہیں بنایا، اپنے حبیب جیسا کسی کو نہیں بنایا، اپنے مصطفیٰ جیسا کسی کو نہ بنایا. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ مجھے تیرے رب کی قسم میرے حبیب، میں آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، مخلوقات کا رب. لیکن مجھے فخر نہیں کہ میں آسمانوں کا رب ہوں، مجھے فخر نہیں کہ میں زمینوں کا رب ہوں. ذرا پیار سے پیار سے پیار سے محبت سے بولیے. مجھے فخر نہیں کہ میں نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا. اے میرے حبیب مجھے فخر ہے کہ میں تیرا رب ہوں. میں نے تم جیسا محبوب بنایا، نہ کسی کو بنایا، نہ کسی کو بنائے گا. اسی لیے میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی بنا ہے، نہ صبح قیامت کوئی میرے نبی جیسا بنے گا. زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. واہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ مصطفیٰ جیسا اللہ، یہ اوروں کا عقیدہ، اور لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ چاہے تو محمد جیسا ہزاروں بنا سکتا ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر. جی جی اللہ چاہے تو محمد جیسا. میں نے کہا کتنی عقل خراب ہو گئی تمہیں، رحمت للعالمین تو ایک ہی ہوتا ہے. جی بے شک بے شک ایک ہی ہوتا ہے. بے شک معصومین تو ایک ہی ہوتا ہے. بے شک سارے نبیوں کا سردار تو ایک ہی ہوتا ہے. بے شک. یہ ممکن نہیں کہ اللہ مصطفیٰ جیسا کسی اور کو بنائے گا، نہیں بنائے گا. یہ تو سلسلہ ہی ٹوٹ جائے گا، سارے نظام ہی دارم برہم ہو جائے گا. حضور خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اسی لیے ان لوگوں نے راستے کھول دیے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے، جیسے اور لوگوں کے لیے. جب ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اللہ بنا سکتا ہے، اسی وجہ سے ان کو بھی موقع ملا کہ دیکھو ہاں جب بنا سکتا تو بن گیا. ہم کہتے ہیں محمد جیسا اللہ کسی کو بنائے گا ہی نہیں، بنائے گا ہی نہیں، بس معاملہ ختم. اس میں کیا لکھنا کہ بنا سکتا ہے؟ اسی لیے یہ لوگ پھنس جاتے ہیں. سنیوں کا عقیدہ بڑا پیارا اور صاف ہے. ہم کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. بے شک. اور انہوں نے لکھا بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. بولے بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. یعنی اس کے اندر یہ صفت ہے معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی، لیکن بولتا نہیں ہے.
ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات میں جھوٹ ہے ہی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ جیسا اللہ کسی کو بنائے گا نہیں، بنائے گا نہیں. جب بنائے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک ہی کو خاتم النبیین بنانا تھا، وہ میرے نبی کو بنایا. ایک ہی کو رحمت للعالمین بنانا تھا، وہ میرے نبی کو بنایا. ایک ہی کو خاتم الانبیاء بنانا تھا، وہ میرے مصطفیٰ کو بنایا. ذرا پیار سے بولو. فلا وربک، اے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم. اب اصل نقطہ لے لیجیے جلدی سے، میں آگے بڑھوں گا. اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں جس کو فاروق کہ مار دیا، وہ مومن نہیں. لیکن قسم فرما کر اللہ ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے. قسم تو کوئی بھی اللہ فرما سکتا تھا، لیکن قسم سے ہمیں پتہ چلتا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. ایک حدیث یاد آ گئی، پہلے وہ بھی سن لیجیے جلدی سے. امت کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ، اما عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، امت کی ماں، مومنین کی ماں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے گفتگو کرتی ہو نا کبھی، تو مجھے خود پتا چلتا ہے کہ آپ خوش ہیں یا ناخوش. فرمایا حضور آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کہتا گفتگو کے دوران اگر تم کسی بات پر قسم فرماتی ہو، کیا قسم کھاتی ہے، اگر خوشی کی حالت میں قسم فرماتی ہے تو تم کہتی ہو مجھے نبی کے رب کی قسم. یہ بخاری کی حدیث میں سنا رہا. جب گفتگو کرتے ہیں اگر آپ بالکل خوش ہو، تیرا دل خوش ہے تو بالکل راضی ہے، مطمئن ہے، اس وقت جب تم کسی بات پر قسم فرماتی ہے، جیسے گفتگو چل رہی ہے تو اما عائشہ کہتی ہے حضور قسم سے میں نے کھانا کھا لیا، قسم سے میں نے نماز پڑھ لی. لیکن عائشہ یہ نہیں کہتی قسم سے، کہتی مجھے تیرے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، مجھے نبی کے رب کی قسم. اچھا حضور جب میں کچھ ناراضگی جیسی یا کچھ رنجیدہ ہوتی تو اس وقت کیا قسم کھاتی ہو؟ دیکھیں حضور کس بات پر توجہ دے رہے ہیں. فرماتی اس وقت جب تم قسم فرماتے، جب تم زیادہ خوش نہیں ہوتی ہو تو تم کہتے ہو مجھے کعبے کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ تم آج خوش نہیں ہے. زندہ باد زندہ باد. سنی ہمیشہ خوش ہے، اللہ خوش رکھے انشاءاللہ. سنی کا چہرہ ہمیشہ کھلتا رہتا ہے. بے شک کیوں نہ کھلے، مصطفیٰ والے ہیں. بے شک بے شک. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ کو دیکھ چکے ہو، سن لیا. اصل بات جلدی سے واپس ہے. فلا وربک، نبی مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. اللہ کے بندو اس پر غور کرو، تفکر کرو. بات سیدھی بتانی تھی کہ جس کو فاروق عمر نے مارا وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے. لیکن شروع جو ہوا ہے اس میں غور کرنا ہے. ابھی مجھے تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جس کو عمر نے مارا. میں نے کہا مولا یہ رب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کہتا سنو، یہ مجھے رب مان رہے ہیں جس کو عمر نے مار دیا، یہ مجھے رب تو مان رہے ہیں، لیکن حبیب یہ مجھے تیرا رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بہت زندہ باد زندہ باد. بہت اچھی ماشاءاللہ. اللہ سلامت. جب تک یہ مجھے محمد کا رب نہ بولیں گے، سنیے سنیے وہ نقطہ یاد کر لیجئے. میں نے کہہ دیا تھا تم اللہ کو آسمانوں کا رب مانو تب بھی مومن نہیں بنیں گے. تم سارے نبیین کا رب مانو تب بھی مومن نہیں بنیں گے. تم ہر کسی کا رب مانو تب بھی مومن نہیں بنو گے. محمد کا رب مان لو مومن ہو جاؤ گے. اللہ نے کر دیا انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یہ اس کا مقصد آپ کو نبی کے قدموں سے جوڑ دینا، آپ کو رسول کی غلامی میں لا جانا، آپ کے دلوں میں حضور کی محبت کو اتار دینا، آپ کو رسول کا ادب سکھا دینا، آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑنا، رسول کی صورت سے جوڑنا. یہ ہے جلسوں کا بنیادی مقصد. ذرا پیار سے اگر آپ سمجھ رہے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. تو عالم نے کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. بہت خوب. زندہ باد. اعلیٰ حضرت کے مصرے میں دو باتیں سنیے، اس کے بعد دوسرا مثال. انہیں جانا بولتے نہیں، آپ بولیے انہیں جانا، نبی کو جانا، نبی کو مانا. لیکن ابھی مصرع پورا نہیں ہوا، ابھی مصرے کا ایک حصہ باقی ہے. نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام. بے شک یہ نہیں چلے گا تم کہو کہ میں نبی کو مانتا ہوں، ادھر سے غیروں کو بھی مانو گے. جی فلقینوں کے پیچھے بھی جاؤ گے، حضور کے گستاخوں کے پیچھے بھی جاؤ گے، ان سے بھی گلے لگ جاؤ گے. جو نبی کو مردہ کہیں گے ان کے گھر جا کے ان کو گلے لگاؤ گے. جو معاذ اللہ من غضب اللہ حضور کو بے خبر مانتے ہیں، تم اپنی دوستی انہی کے ساتھ لگا دو گے. سنو، اور صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا، ادھر سے نبی کو مانو گے، ادھر سے غیروں کی مانو گے. نہیں سمجھے شاید علی صاحب؟ جی جی بالکل بالکل. ادھر سے نبی کو مانو گے، ماننے کا دعویٰ کرو گے، ادھر سے غیروں کی مانو گے. بڑا بہت اہم نقطہ ہے، آپ سمجھ جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا. اسی لیے آپ نے کہہ رہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. ادھر سے ہم کہتے ہیں نبی کو مانتے ہیں. بھیا جب نبی کو مانتے ہو تو نبی کی بھی مانو. بے شک بے شک. آسان کر دوں گا تھوڑا سا. حضور دو چیزیں ہیں نبی میں، ساتھ اور بات. بے شک. دو چیزیں حضور میں. بڑی بدقسمتی سے ہم نے سمجھا صرف ہم نے میلاد منا دیا، نماز پڑھو. نہیں، نماز تو وہ لوگ پڑھ دیا، ہمیں کیا کرنا ہے نماز. بھیا یہ چیز مت کرو. میں کہہ رہا ہوں ان پر نماز مت چھوڑو، ان کو تو ابھی ایمان لانا ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا شعر. ان کے لیے نماز نہیں ہے بھیا، نماز مومنین کے لیے ہے. بے شک بے شک. طواف کعبہ ان کے لیے نہیں ہے، طواف کعبہ ان کے لیے جو نبی کو مختار مانتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. جو کہیں گے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ان کے لیے نماز ہی نہیں ہے. جی بے شک. اس نے تو سیدھے قرآن کا انکار کر دیا. جب وہ کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، میرا اس سے سوال ہے نمازی ذرا مجھے بتاؤ، پہلے مصطفیٰ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے. کیا اشارہ ہے. پہلے حضور مصطفیٰ اور سارے صحابہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے. ابھی تک لوگ کھانے کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے تھے. جی بے شک. میرے مصطفیٰ کو خیال آیا، بے شک. بولا کتاب بھی نہیں، شریعت بھی نہیں، سب کچھ نیا، مسئلے بھی نئے، لیکن یہ قبلہ وہی پرانا کیوں رکھا. بے شک. اب حضور یہ نہ کہتے، لیکن یہودیوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. دیکھو پھر بھی یہ محمد تمہارا ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے. یہ حضور کو اچھا نہیں لگا اور دل میں خیال آیا. لیکن خیال بھی کیسے آیا؟ ذرا پیار سے دیکھیں نا. اللہ آپ کو مدینہ بلائے، اللہ سب کو مدینہ دکھا دے. جب آپ مسجد ذوالقبلتین میں جائیں گے، ذوالقبلتین دو قبلے والی مسجد مدینہ منورہ میں ہے. آپ کوئی گیا وہاں؟ ہاتھ کھڑا کرا. کون کون گیا؟ بہت کم لوگ گئے. اتنا پیسہ شادیوں میں ڈھول باجے میں لگاتے ہیں، عمرے میں لگاؤ نا، عمرے پہ جاؤ. کیا ہوا آپ کو؟ کیوں برباد کرتے ہو یہ پیسہ؟ ارے مدینے کا سفر کرو نا، پیارا سفر ہے. کیوں اتنا پیسہ شادیوں میں ڈھول باجے میں
اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ہم پیسہ فضول میں ضائع کرتے ہیں۔ مدینے کا مسافر بن کے ذرا پیسہ خرچ کرو، مزہ آ جائے گا قسم سے، بے شک بے شک مزہ آ جائے گا۔ کشمیری سمجھتے کیوں؟ کچھ لوگ سمجھتے؟ دو شعر اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے۔ چم تمنا سفری محمود کرہا، چم تمنا سفری محمود کرہا، گنج گنج احرام کھانے کا وینگمو والا عاشقو نازکین وینگمو حجر اسود بوس کرہا دم بدم۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حجر اسود کو چھومنا چاہتا ہے، لیکن مین نقطہ جو عاشق نے شاعر نے اس میں کہہ دیا کہ اگر میں حجر اسود پہ جاؤں، زمزم پہ جاؤں، صفا مروہ جاؤں، عرفات جاؤں، یہاں جاؤں، وہاں جاؤں، بس ایک تلاش کے لیے مصطفیٰ کی تلاش میں جاؤں گا۔ بے شک حجر اسود بوس کرہا دم بدم، حجر اسود بوس کرہا دم بدم، منبر پہ شاہدین وانگمو، منبر پہ شاہدین وانگمو۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب اللہ آپ کو مدینہ بلائے اور اس مسجد کی زیارت بھی کرائے، جس مسجد کا نام مسجد ذوالقبلتین، یاد رکھنا، دو قبلے والی مسجد، اسی مسجد میں قبلہ چینج ہو گیا۔ اب آپ غور کر لیجئے ذرا ایک منٹ کے لیے، وہ منظر اپنے عالم تصور میں، اپنے دل و دماغ میں لائیے، کیا منظر رہا ہوگا جب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، پیچھے صحابہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہیں، ابھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے چہرہ پھیر کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اسی درمیان میں حضور تحیات میں بیٹھے، توجہ ہے؟ جی بے شک۔ میں آپ کو حضور کے خیالوں میں گم کر رہا ہوں، آپ کہیں مت جانا، محمد سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، مسجد ذوالقبلتین ہے، کیا بات ہے، حضور نے تحیات پڑھ لیا، تشہد کر لیا، اسی درمیان میں حضور کو خیال آیا کہ یا اللہ قبلہ چینج ہونا چاہے، ادھر میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس طرف میں میری خواہش نہیں کہ ادھر نماز پڑھوں۔ اب یہ خیال آیا، خیال تو آتے رہتے ہیں، لیکن اسی خیال کو اظہار کرنے کے لیے تحیات ہی میں حضور نے اوپر دیکھا، اوپر کی طرف دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوپر کی طرف دیکھا، اب اوپر ایک بار دیکھا، نیچے، پھر خیال آیا، پھر اوپر، پھر خیال آیا، پھر اوپر، 3 مرتبہ اسی مسجد میں حضور نے اوپر چہرہ کر لیا۔ اب اللہ نے جبریل کو بھیجا اور یہ نہیں کہلوایا کہ حضور تم نماز پڑھ رہے ہو یا معاذ اللہ تارے گن رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں ہو، ذرا توجہ سے نماز پڑھ، یہ کیا کر رہے ہو، نہیں، فرمایا جبریل جلدی جا، میرا حبیب ذرا بےتاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، قبلہ چینج کروانا چاہتا ہے، ابھی 2 رکعت باقی ہے اور بار بار نماز میں اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، جا کے سنا دو میرے حبیب قد نرا، قد نرا، قد نرا، قد نرا، زندہ باد زندہ باد۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، حبیب تیرا جو چہرہ اوپر بار بار اٹھ رہا ہے، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہائے ہائے، ذرا پیار سے نہیں بول رہے آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کہنے دو جملہ قبلہ اشرف صاحب مفتی صاحب، بڑی زینت والی محفل ہے ماشاءاللہ، جہاں ایسے ایسے علماء مفتیان کرام بیٹھے، خوش نصیبی ہو تم لوگوں کے لیے، دعا کرو اللہ ان علماء کے ساتھ ہم سب کی بخشش فرمائے انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ مجھے جملہ کہنے دو، ساری خدائی، ساری کائنات خدا کی خدائی کو دیکھ رہی ہے، لیکن میرا رب میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، زندہ باد۔ میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ میرے حبیب، جبریل جا کے کہہ دو میرے حبیب سے
تیرا رب یہ دیکھ رہا ہے، جو تو اوپر بار بار دیکھ رہا تیرا رب یہ دیکھ رہا ہے. لیکن اب جو نقطہ ہے وہ اس میں سنانے جا رہا تھا، وہ ان کے لیے جو قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. میں نے ان سے اسی لیے گزارش کی، پہلے ان کو ایمان لانا پڑے گا، پھر کعبے کی طرف نمازیں پڑھنا پڑے گا. جب انہوں نے کہا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو معاملہ ختم. انہوں نے تو حضور کو اپنی طرف بے اختیار مان لیا. نادان ہم بھی بے اختیار نہیں ہے، حضور کو کیسے بے اختیار مان لیا؟ تو اتنا بے اختیار کہتا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کتنا گرا دیا مقام رسول. اب اللہ نے کتنا بڑھا دیا سن. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ توحیدی نام کے ہیں، کام کے نہیں ہے. پرانا مان لا، یہ توحیدی نام کے کام کے نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں کو بولا؟ یہ تو بڑے توحید کے دعوے کرتے ہیں. میں نے کہا توحید کس چیز کا نام رکھا؟ ارے توحید سیکھنی ہے تو رب سکھا رہا ہے. رب کہہ رہا حبیب تو پریشان مت ہو جا، تیرا قبلہ وہی بنا دوں گا جس میں تیری مرضی ہوگی. کس چیز کا نام تم نے توحید رکھا؟ 2-4 نمازیں پڑھ کے تو توحید ہی بن گئی اور سرٹیفکیٹ ڈھونڈنے لگا. یہ مشرک ہے، وہ مشرک، وہ مشرک. شرم بھی نہیں آتی ہے مومنین کو مشرک کہنے میں، شرم بھی نہیں آتی ہے. اور تو اپنے توحید کا محاسبہ کر، تو کہاں ہے؟ سن توحید، سن توحید. واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ. ایک اور جملہ لینا بڑا پیارا ہے. میں نے کہا ان کو کوئی انفیکشن ہو چکا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے. ہمارا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے جب 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے نا، پھر تیسرا آتا ہے، یہ اس کی طرف سے کہتا ہے او چھوڑوں گا نہیں، تم نے اس کو کیوں مارا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کی طرفداری کی. کیا کہتے ہیں؟